اس کیس کے حوالے سے آج کی سماعت کے حوالے سے ہم مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کنور دلشاد صاحب۔ کنور صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر تفصیلی طور پر آج کی سماعت کا حوال ہم نے شیئر کیا اپنے ناظرین کے ساتھ۔ اب کل سے جو معاملات ہیں یہ تفصیلی طور پر اب زیر بحث آ جائیں گے۔ کیا کہیں گے، معاملات کس جانب جاتے دکھائی دے رہے ہیں؟ کیونکہ اب صرف جو الیکشن ہے اس کی تاریخ پر بات نہیں ہوگی، بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں جو کہ اب ڈسکشن میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ بہت اچھا کیا آنریبل چیف جسٹس پاکستان نے کہ اتنا ایک بڑا ہائی 9 رکنی بینچ کی تشکیل دے دی ہے، تو تمام حقائق سامنے آ جائیں گے۔ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہمارے آئین کی آرٹیکل 105 میں جو ابہام ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ گورنر جو ہے وہ تاریخ دینے کے مجاز ہیں، اور جس میں الیکشن کمیشن پاکستان کے بھی اختیارات نہیں ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بھی اختیار نہیں ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بلا وجہ جب اس میں آئین میں پریزیڈنٹ کا کوئی انتخاب کی ڈیٹ تاریخ کرنے کی اختیارات ہی نہیں ہیں، تو انہوں نے بلا وجہ 9 اپریل کو انتخابات کی ڈیٹ دے کر نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ یہ صدر صاحب کو کی شان و شان کے مطابق نہیں تھا۔ دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ کہ اس میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ہدایت جاری کرنے کی مجاز ہے، میری ناقص فائے کے مطابق وہ ہدایت جاری کر دے گی گورنر پنجاب کو بھی، خیر پختونخوا کے بھی، کہ بھی آپ زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی تاریخ مقرر کرے۔ اس کے لیے پھر اس کے چاؤ ایڈوکیٹ جنرل بھی طلب کر لی گئے ہیں، پارٹیاں بھی طلب کر لی گئی ہیں، اور الیکشن پاکستان میں فریق ہی نہیں ہے، لیکن سارے جب معاملات دیکھے جائیں گے ایک بہترین رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ ہماری سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے رائے آ جائے گی، ایک فیصلہ بھی آ جائے گا، رائے بھی آ جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی، لیکن میری اپنی ناقص رائے کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ تاریخ دینے پہ گریز کرے گی، کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 105 میں فری اختیار گورنر کے پاس ہے، تو وہ گورنر کو مشورہ دے سکتے ہیں، ہدایت بھی دے سکتے ہیں کہ آپ اس زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے، اور 90 دن میں انتخاب کرانا ایک آئینی شرط ہے، تو اس کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ لیکن ملک میں ناگزیر حالات کے لیے آئین کا آرٹیکل 254 بھی ہے۔ یہ سارے معاملات تو طے ہو جائے گا۔ یہ بہت اچھا قدم اٹھایا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، اور ہمیں ججوں پہ جو بینچ میں جو ممبر ہیں، جو رکن ہیں، ان پر کسی کے بارے میں ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ وہ آپ اپنی جگہ پر آنریبل ججز ہیں، ان کا جو مس کنڈکٹ ہے جو بھی ہے وہ جوڈیشل کونسل دیکھے گی، جب فیصلہ ہوگا اس وقت فیصلہ آ جائے گا۔ لیکن اس وقت چونکہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آیا، تو ان کے بارے میں کوئی ایسی ریمارک دینا میری ناقص رائے میں درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا کنور دلشاد صاحب یہ بتا دیجیے گا، اب چونکہ جب معاملات کھلیں گے بہت سنجیدہ نوعیت کے معاملات ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک لیئر کھلتی جائے گی، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ مختصر وقت کے اندر اس تمام تر معاملے کو حل کرنا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ کون کون سے بنیادی نقطے ہیں جن کو زیر بحث لانا ہے اور جن پر فیصلہ ہونا ہے؟ جن میں سے ایک تو سب سے امپورٹنٹ یہ بھی ہے جس پر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل کو دیکھنا ہے کہ آئین کے مطابق تھی بھی یا نہیں، اگر نہیں تھی تو کیوں نہ اسمبلیوں کو بحال کر کے بحران کو ہی ختم کیا جائے۔ بہت اچھی بات کہی انہوں نے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جو گفتگو کی ہے وہ ہم بھی شروع سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب چودھری پرویز الہی کو طلب کیا جائے ڈائس پر۔ آپ کی وساطت سے ہم یہ کہیں گے کہ چودھری پرویز الہی کو ڈائس پر طلب کریں، اور اسے حلف یا حلف بیان لیں کہ آپ نے کس کی بنیاد پر یہ اسمبلی ڈیزالو کی ہے۔ آپ کا لیڈر کی تو کوئی حیثیت نہیں، تو وہ تو قومی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں ہے، تو وہ اس لحاظ سے آپ نے ان کے دباؤ میں آ کر جو آپ نے دیا، آپ نے خود اسٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ ایک فاضل چودھری کو سزا ہو گئی، کاش اس کو 1 مہینے پہلے سزا ہو جاتی تو ہماری اسمبلی بچ جاتی۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا، ہماری آنریبل جو جسٹس منصور صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے بہت صحیح بات کہی ہے، تو ان کو بھی طلب کرے، منصور علی شاہ کو پرویز الہی کو طلب کرے، اور پرویز الہی کو طلب کرے، اور پشاور کا جو محمود خان ہے وزیر اعلیٰ، اس کو بھی طلب کرے۔ اب تو سابق ہو گیا، تو سابق وزیر اعلیٰ کو طلب، آپ نے کس کی بنیاد پر آپ نے اسمبلی تحلیل کرنے کا گورنر صاحب کو ایڈوائز بھیجا؟ سب سے بڑا جو مضحکہ خیز جو معاملہ ہے وہ پرویز الہی صاحب کا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے ایک سطر لکھی ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی، بس میں اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائز کرتا ہوں، بس نہ آئین کا حوالہ، نہ آرٹیکل کا حوالہ، نہ سیکشن کا حوالہ۔ تو وہ بھی ایک مضحکہ خیز ان کی ایڈوائز گئی تھی، جس پر گورنر صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ سارا پوچھا جائے، جب آپ کی خواہش نہیں تھی، آپ نے خود کہا کہ قانون سازی بھی ہو رہی ہے، 8 مہینے سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، ترقیاتی کاموں میں 176 ارب انہوں نے اپنے تمام ضلع میں تقسیم کی اسمبلی ڈیزالو ہونے سے 2 دن پہلے۔ تو آپ نے تو پورا ڈیولپمنٹ کا جال بچھایا ہوا تھا، اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر تھی، وفاق کی اور صوبائی گورنمنٹ کے تعلقات بھی بہتر تھے، تو آپ نے کس کی بنیاد پر اپنے اسمبلی ڈیزالو کرنے کی تحلیل دی؟ ٹھیک ہے،
آپ کے پاس عینی تو حق ہے کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی آپ کے پاس ایڈوائس دے سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ تو بنتا ہے، ملک میں حالات خراب ہو، خانہ جنگی ہو، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہو، کوئی صبح اسمبلی میں قانون سازی دار ہو رہی ہو، مار دھاڑ ہو، کرسیاں چل رہی ہوں، اس وقت یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ 175 ممبر اپوزیشن کے ہیں، ان کی خواہش نہیں، آپ نے صرف 10 کی آپ حکومت کر رہے تھے، آپ نے اسمبلی ڈیزالو کر دی۔ تو میں آنریبل جسٹس منصور صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان سے استدعا کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ جناب اپنے اسی نوٹس میں پرویز الہی کو بھی طلب کیا جائے۔ اچھا قمر صاحب، بڑی یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ یہ پوائنٹ اٹھایا ہے جو تھوڑی دیر پہلے جو ہم بات کر رہے تھے۔ اگر ہم ایک براڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں دنیا پر کیا امپیکٹ جائے گا، کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے، ہم معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہیں، دنیا بھر سے ہم اپیلیں کرتے پھر رہے ہیں کہ ہمیں امداد دی جائے، ہمیں جو ہے ادھار دیے جائے، قرضے دیے جائیں ہمیں۔ ایسے میں پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرسی کی جنگ جاری ہے، ایک سیاسی جماعت جو کہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے وہ کرسی حاصل کرنے کے لیے پولیٹیکل ڈاجز کھیل رہی ہے، چاہے وہ پنجاب کی اسمبلی ہو چاہے وہ KPK کی اسمبلی ہو۔ تو کیا یہ جو وزیر اعلیٰ ہیں دونوں صوبوں کے، ان کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے کہنے پر وہ پورے صوبے کی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر سپریم کورٹ کو بھی ظاہر سی بات تمام تر معاملات نظر آ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے معاملات، کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ اخلاقی طور پر بھی دیکھیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یہ بہت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جناب جو ایک جیسے ہمارے ایک آنریبل جج نے جو بینچ کے رکن ہیں آنریبل، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ ہم نے آئین کے آرٹیکل 17 کو دیکھنا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17 کے تحت سیاسی جماعتوں کی تشکیل ہوتی ہے، تو آپ نے سیاسی جماعتوں کا تشکیل مطلب جمہوری عمل کو جاری رکھا جائے، اسمبلیاں چاہیے رہے، الیکشن ہوتے رہیں، بائی الیکشن ہوتے رہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ایک کسی شخص کی انفرادی انا پر آپ اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں۔ تو یہ تو بہت صحیح بات نہیں ہے۔ یہ میری آنریبل جسٹس منصور کی بات کو میں بڑی تائید کرتا ہوں کہ وہ جناب باقاعدہ صحیح کہا انہوں نے، اسمبلیاں بحال ہو سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے اگر اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہے تو بہت آئندہ کے لیے بڑی جمہوریت کی راہ کھل جائے گی، اور ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے پورے پاکستان میں۔ یہ ہماری فیڈریشن کا معاملہ ہے، سیکورٹی کا معاملہ ہے، ہماری پاکستان جو ہے اسٹیٹ سیکورٹی ایک ملک ہے، تو چاروں صوبوں میں وفاق پہ ایک ہی دن انتخابات ہونے چاہیے، یعنی کہ ابھی چند مہینے میں تو ہو جائے بلوچستان پنجاب کی صوبہ خیر پختونخوا کے، اور 2-3 مہینے کے بعد قومی اسمبلی کے ہو، تو پنجاب میں جو کسی جماعت کی حکومت آ جائے گی تو قومی اسمبلی کے انتخابات شفاف کیسے ہوں گے؟ یہ ساری باتیں دیکھنی پڑے گی۔ ہمارے آنریبل جج صاحب وہ دیکھیں گے، ہم فخر کرتے ہیں اپنے 9 رکنی بینچ پر، اور وہ انشاءاللہ ملک کے وسیع تر مفاد پہ اور آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں گے، اور آئین کا آرٹیکل 51 بھی دیکھیں گے جس میں کہ مردم شماری کا ذکر ہے کہ مردم شماری جب چل رہی ہو، شروع ہو رہی ہو، تو اس کے فائنل رزلٹ کے بعد ہی الیکشن کمیشن پاکستان جو ہے وہ حلقہ بندی کروائے گا، اس پر انتخابات ہوں گے۔ تو آنریبل چیف جسٹس صاحب کا بینچ جو ہے وہ آرٹیکل 51 کو بھی مد نظر رکھے جب وہ اپنا فیصلہ کرے۔ ممکن ہے ہم اٹارنی جنرل سے بات کریں، الیکشن کمیشنر وکیل سے بات کریں، لیکن سب سے بڑی اہم بات آرٹیکل 51 بھی ہے۔ جب سینسس ہو رہا ہو تو سینسس ختم ہونے کے بعد اس کا فائنل رزلٹ آنے کے بعد الیکشن کمیشن حلقہ بندی کرانے کا مجاز ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیں، اور یہ بہت آنریبل چیف جسٹس جو ہے خواجہ تحسین کے مشرق ہے، ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا کنور صاحب، آج کی سماعت کے دوران 184(3) کا بار بار ذکر ہوا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اسمبلی کو بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ 184(3) میں آتی ہے یا نہیں، تو یہ 184(3) جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے اس کو ذرا ڈیفائن کر دیجیے گا سادہ اور آسان الفاظ میں۔ آرٹیکل 184(3) جو ہے یہ اپنے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جہاں بھی کوئی بے قاعدگی، بے ضابطگی ہو رہی ہو، ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اور اس کے ملکی مفاد کو دیکھا جاتا ہے، مفاد عامہ کو دیکھا جاتا ہے، اس میں اب یہ ہمارے اطہر اللہ من صاحب بہت ٹاپ کے جج ہیں، تو انہوں نے یہ صحیح بات کی کہ آپ یہ دیکھیں گے اس کے اندر کے مفاد عامہ کا بھی ذکر ہے، یا اس میں کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس کے لیے ضروری ہو کہ ہم 184(3) کے تحت اپنے بینچ کو آگے لے کے جائیں۔ یہ ساری باتیں جو ہے اس کی آپ اپنی انٹرپریٹیشن آئے گی، کہ جیسے کہ ہمارے معزز جج نے یہ کہا کہ جناب اس کو نوٹس دینے کی ضرورت نہیں تھی، یہ بھی ان کا پوائنٹ درست ہے کہ جناب ایک پارٹی کا بیس بنا رہے ہیں، ایک پارٹی جو نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اس کے اوپر آپ نے پورا بینچ بٹھا دیا، تو یہ سب چیزیں غور و خوض کی جائے گا۔ بعض آئیڈیو اور ویڈیو خطرناک جو آ رہی ہے وہ بھی سامنے آئے گی، اور بعض ججوں کے خلاف جو جوڈیشل کمیشن میں کیس جا رہا ہے وہ بھی سامنے آئے گا، اور بھی بڑی جو گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑی اہم آڈیو ویڈیو وہ بھی سامنے آئے گی، تو بہت بڑا پنڈورا باکس کھلے گا۔ اتنا آسان کام نہیں ہے، اور لیکن بڑی اہم ذمہ داری ہے، پوری قوم کی نگاہیں جو ہے وہ آنریبل
چیف جسٹس پاکستان کے بینچ پہ لگی ہوئی ہے. یعنی اگر اسمبلیوں کی تحلیل میں کوئی غیر آئینی بات نظر آتی ہے تو سپریم کورٹ 184(3) کے تحت اس پر ایکشن لیتے ہوئے تحلیل کو جو ہے واپس لے سکتے ہیں، اس بحران کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی اسمبلیوں کو بحال کیا جا سکتا ہے. بالکل بالکل اختیارات ہے نا. 184(3) سے بہت وسیع ہے. 184(3) جو ہے آج کو نوٹس سے بہت سمندر ہے. یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ آپ پیسے لے سکتے ہیں، کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے، غلط قدم اٹھا دیا گیا ہے تو وہ بھی ایکشن لیا جا سکتا ہے. اور جب یہ پرویز الہی صاحب نے جو غلط ایڈوائس کی ہے اس پر بھی پرویز الہی صاحب پر بھی جواب طلبی ہو سکتی ہے کہ آپ نے بلا وجہ کس کے کہنے پر یہ حلفیہ بیان دو. آپ جب آپ یہ بیان دے رہے تھے کہ جناب صوبے میں بڑی پرامن طریقے چل رہا ہے، یہ بھی کہا انہوں نے کہ 99% جو ہے صوبائی اسمبلی کے ممبران وہ اسمبلی ڈیزالو کرنے کے حق میں نہیں ہیں. اور یہ بھی کہا کہ اگر ایک وزیر کو سزا ایک مہینے پہلے ہو جاتی تو اسمبلیاں بچ جاتی. یہ ساری باتیں جو ہے یہ ڈائس پہ کھڑے ہو کر پرویز الہی سے سوال جواب کرنے چاہیے. تو یہ سب باتیں بڑی امپورٹنٹ کھلے کی باتیں ساری. ٹھیک، بالکل بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں. اور کل کی اب سماعت جو ہوگی مختصر سماعت ہوگی، اس کے بعد اب پیر سے تفصیلی طور پر ان تمام تر معاملات پر ڈسکشن ہوگی. سماعت کے دوران بہت ہی اہم معاملات ہیں جو کہ آگے سامنے آنے والے. بہت شکریہ آپ کا. سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.